السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ سب دیکھنے سننے والے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ذکر خیر لے کر حاضر ہوں خواجہ زندہ پیر، جن کا نام حضرت شاہ المعروف سرکار زندہ پیر ہے، جو بانی گھمکول شریف کے نام سے شہرت رکھتے ہیں۔ زندہ پیر 1912 عیسوی میں پیر غلام رسول شاہ کے ہاں جنگل خیل کوہاٹ میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد سلسلہ قادریہ کے مقتدر اولیاء اللہ میں سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ طریقت حضرت اخون صاحب سوات اڈے شریف سے ملتا ہے۔ ان کا مزار مبارک اجمیر شریف انڈیا میں ہے۔ قبلہ عالم خواجہ زندہ پیر سرکار شروع ہی سے دن کو روزہ اور رات کو قیام و عبادت و ریاضت کے پابند تھے۔ اللہ تعالیٰ نے رشد و ہدایت آپ کو عطا فرمایا تو آغاز شعور ہی سے آپ کو تمام محاسن و مکارم بھی عطا کر دیے تھے۔ ذکر الہی کی نعمت سے دامن کمسنی ہی سے مزین و آراستہ رہا ہے۔ قبلہ عالم کسی درسگاہ سے فارغ التحصیل نہ تھے۔ حافظ پیر سید جماعت علی شاہ علی پور سیداں شریف، حافظ محمد عبد الکریم آستانہ عالیہ عیدگاہ شریف راولپنڈی اور دیگر مشہور ہستیوں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ دربار عالیہ موڑا شریف مری کے بابا جی سرکار نے اپنی 100 سالہ کمائی کا نچوڑ جناب زندہ پیر کو عطا فرمایا۔ یہ واقعہ 1938 کا ہے۔ 1938 سے 1949 تک 12 سال کا عرصہ حضور قبلہ عالم نے فوج کے ساتھ منسلک رہ کر گزارا۔ بالآخر آپ امر ربی کے مطابق 1949 عیسوی میں 11 بلوچ رجمنٹ ایبٹ آباد چھاؤنی میں پردہ حالت راز سے بے نقاب ہوئے۔ ایبٹ آباد کے نزدیک گاؤں لسا نواب کے نام سے مشہور تھا۔ وہاں آپ کے پیر بھائی محمد شاہ المعروف توری بابا کے نام سے مشہور تھے۔ حضور قبلہ عالم کا ان کے ساتھ الفت اور محبت کا رشتہ تھا۔ توری بابا بھی موڑا شریف کے خلیفہ مجاز تھے۔ آپ اپنے گاؤں میں 1000 کنال رقبہ کے مالک تھے۔ آپ نے مراتب اور فقیری کمال دیکھتے ہوئے کہا کہ میں آپ کو 500 کنال زمین آپ کے نام کرتا ہوں۔ آپ میرے پاس مخلوق خدا کی رشد و ہدایت اور فیض یابی کے لیے مسند نشین ہو جائیں۔ حضور قبلہ عالم 1952 میں پہلا حج ادا فرمانے کے لیے بذریعہ بحری جہاز ایبٹ آباد سے تشریف لے گئے۔ فریضہ حج کی ادائیگی کے بعد حضور قبلہ عالم زندہ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہو کر سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ معلیٰ میں درخواست پیش کی کہ میرے لیے کیا فرمان ہے۔ گنبد خضرا سے جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کا اشارہ ان پہاڑوں کی طرف ہوتا ہے، ساتھ ہی فرمان ہوتا ہے آپ پہاڑ پر دیکھیں۔ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہوئے آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان پہاڑوں کی طرف دیکھتے ہیں۔ اللہ کریم نے درمیان میں سے سارے حجاب اور پردے ہٹا دیے۔ آپ گنبد خضرا کے سامنے کھڑے ہیں۔ پہاڑی کا وہ حصہ جو آپ کے حجرہ مقدسہ کے ساتھ ملحقہ اور پیوست ہے، اس پر آپ کا نام زندہ پیر اور دربار عالیہ گھمکول شریف لکھا ہوا دیکھتے ہیں۔ آپ کو زندہ پیر کا نام مبارک حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی وقت عطا کیا گیا اور حکم ہوا کہ جا کے وہاں بیٹھ جائیں، اور تب سے آپ نے اس پتھریلی پہاڑی کو اپنا مسکن بنایا۔ اور آپ کی سب سے بڑی کرامت دربار گھمکول شریف کا قیام ہے۔ آپ نے کم و بیش 47 سال کے عرصے میں اپنی کمر کو زمین پر نہیں لگایا کہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے تو مجھے بیٹھنے کا حکم ملا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور 1400 سال میں آپ دوسری شخصیت ہیں جنہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست حکم ہوا کہ فلاں مقام پر تشریف لے جائیں، اور پہلے جنہیں یہ سعادت نصیب ہوئی خواجہ معین الدین چشتی اجمیر شریف والے ہیں۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے اس وادی گھمکول کو سرسبز بنا دیا، جہاں پر پانی کا نشان تک نہ تھا اور نہ ہی راستہ۔
جہاں آپ مریدین کا جمع کثیر دنیا کے کم و بیش تمامی ممالک سے مختلف تقریبات کے موقع پر موجود نظر آتا ہے۔ بالخصوص عرس مبارک کے موقع پر جو ہر سال 21، 22، 23 اکتوبر کو ہوتا ہے۔ پاکستان کے علاوہ برطانیہ میں بھی آپ کا فیض جاری و ساری ہے۔ پیر صاحب کے خلیفہ مجاز صوفی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے برمنگھم میں مسجد گھنکول شریف کی بنیاد رکھی، جو اس خطے کی سب سے بڑی مسجد ہونے کی وجہ سے نمایاں حیثیت رکھتی ہے، اور جو ساتھ ہی ساتھ مدرسہ کی شکل میں دینی تعلیمات کو عام کرنے کا ذریعہ ہے۔ پیر صاحب گھنکول نے 3 ذو الحج 1419 ہجری بمطابق 22 مارچ 1999 بروز سوموار 87 سال کی عمر مبارکہ میں وفات پائی۔ اولیاء کرام کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سالار، بانی اور پیش رو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو بوجہ محبت اور اتباع کامل حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک ممتاز درجہ رکھتے ہیں، اور جنہیں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلوت و جلوت کی صحبتوں کا فخر حاصل ہے، اور جن سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بیدان سلمان فارسی نے فیض اخذ کیا ہے۔ وہ عاشق صادق اس قافلے کے امیر کارواں ہیں۔ امام قاسم جس قافلے کے خودی خواہ ہوں، امام جعفر جیسے جواں مرد جس قافلے کے ہم نوا ہوں، با یزید بسطامی جیسے سرفروش سالار کارواں ہوں، اس قافلے کی سج دھج کا کیا کہنا۔ عارفوں کی جس سلک مروارید کے گوہر تابناک ابو الحسن قرقانی جیسے جانباز ہوں، ابو قاسم گرگانی، ابو علی فارمدی جیسے در نایاب، خواجہ یوسف ہمدانی اور عبدالخالق اجدوانی جیسے بیشباہ موتی جس کی زینت ہوں، بندگان خدا کی جس مجلس باخلاص و باوقار کے خواجہ عارف رواگری جیسے مرد باصفا صدر ہوں، محمود الخیر فغنوی، خواجہ علی رامیتنی جیسے بزرگ نیک خو جس مجلس کے رکن ہوں، اور خواجہ بابا سماسی، خواجہ سید میر کلال جیسے کاملین روح رواں ہوں، صوفیہ کرام عالی مقام کی جس جماعت کے امیر خواجہ بہاؤالدین نقشبند جیسے صاحب طریقت اور ولی کامل ہوں، خواجہ علاؤالدین یعقوب چرخی جیسے فاضل اجل پاسباں ہوں، خواجہ عبید اللہ حرار اور محمد ذہن جیسے نیکوکار جس جماعت میں شامل ہوں، اور محمد درویش خواجہ امکنگی جیسے منزل آشنا رہنماؤں کے ہاتھوں میں جس کی باغ ڈور ہو، ایسی جماعت کی استقامت فتح نصرت میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی۔ بزرگان دین کی جس بزم انجم کے شہاب ثاقب خواجہ باقی باللہ صاحب جیسے شیخ المشائخ ہوں، اور جس میں مجدد الافسانی صاحب بدر کامل بن کر چمک رہے ہوں، خواجہ شاہ حسین، سید عبدالباسط، خواجہ عبدالقادر، خواجہ سید محمود جیسے روشن ستارے حالا کیے ہوں، وہ بزم انجم بھلا بھولے بھٹکوں کی کیسے رہنمائی نہیں کرے گی۔ رشد و ہدایت کے جس گروہ پرشکوک کے خواجہ عبداللہ جیسے فیض یافتہ بزرگان تبلیغ دین کی خدمت پر معمور ہوں، شاہ عنایت اللہ خواجہ حافظ احمد جیسے کونا مشق اور جہاں دیدہ ولی جس کے سرپرست ہوں، اور اس گروہ پاک کی کوششیں کیوں کر بروئے کار نہ ہوں گی۔ کاملین کی جس ولایت کے حکمران عبدالصبور جیسے سلطان ذیشان ہوں، خواجہ گل محمد صاحب جیسے سالکان جس کے مہرماں ہوں، اس ولایت کی دنیا میں کیوں دھوم نہ مچے گی۔ فیوز و برکات کے جس خزینہ عالیہ کے ناظم اعلیٰ عبدالمجید اور خواجہ عبدالعزیز صاحب جیسے مقتدر ولی قاسم ہوں، بھلا اس بحر ذخار سے کوئی پیاسا رہ سکتا ہے۔ جس سپہر طریقت کے آفتاب شاہ عبدالملوک صاحب جیسے ہادی کامل ہوں، اور جن کی ضیاء شاہ نظام الدین صاحب، جامع بقائے غوث سمدانی خواجہ محمد قاسم صاحب، اور غوث یزداں پیر کامل جناب زندہ پیر صاحب جیسے درخشاں سورج جگمگاتے ہوں، تو پھر دنیا میں کیوں کر تاریکی رہ سکتی ہے۔ خواجہ پیر بادشاہ صاحب اور جناب پیر حبیب اللہ شاہ صاحب جیسے ان نفوس قدسیہ کی ضیاباریاں دنیا کے کونے کونے میں پہنچ رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کے طفیل نیک رستے پہ چلائے، ہماری زندگیوں میں ہدایت لے آئے، اور ہماری دنیا و آخرت سنوار دے۔ آمین ثم آمین۔